أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ایک ایسے بدبخت بادشاہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ اس پر نازل ہونے والا عذاب اتنا دردناک اور ہولناک تھا جو تمام آنے والے قوموں کے لیے عبرتناک تھا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دنیا کی تاریخ میں فرعون جیسے بہت سے بدبخت بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر وہ اللہ جو پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام شہر بابل کے حکمران نمرود کا تھا۔ پیارے دوستوں، نمرود ایک بہت بدبخت بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نو تھا۔ پیارے دوستوں، دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا، اور 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکمرانی کی ہے۔ یہ بڑا بدبخت اور ظالم انسان تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی کہ لوگ خدا کا نام ہی بھول گئے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ نمرودی ادھر خدا کے طور پر بتوں کی پوجا کرتے اور ایک طرف نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ خود کو خدا کہلواتا۔ اس بدبخت بادشاہ اور قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرودی قوم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ قوم اتنی بدبخت تھی اور دعوت پر نہ آئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بت خانے میں گئے اور ایک ایک کر کے ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور ان کا الزام ایک بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے بت خانے میں واپس گئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، نمرودی جو کہ جانتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہے جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور جو بت پرستی کے خلاف ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو بس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ پیارے دوستوں، تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق یہی ہوا اور کئی دنوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان کی آگ جلائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ لیکن میرے اللہ کی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں رہا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو ایک بار پھر اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور اس کو اپنے کفر و شرک سے باز آنے کو کہا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پیارے دوستوں، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا
اور کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی دے دی۔ اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت۔ اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ہی حقیقی خدا ہوں، اور بتا کہ تیرا رب کون ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود دنگ رہ گیا۔ اس طرح نمرود ساری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور کفر و شرک پر جمع رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت اسلام دینے پر نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر نمرود تنگ آ کر کہنے لگا اگر تیرا رب سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ پیارے دوستوں، جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرے اللہ کا لشکر تیار ہے۔ تو اس وقت نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کا وقت چاہیے تاکہ میں اپنی فوج تیار کر سکوں۔ چنانچہ اس طرح نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اس دوران نمرود نے تمام مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سے ہتھیاروں کو تیار کیا۔ اس طرح جب جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی تو نمرود نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا، اور ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھر تمام فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون چوس گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ نمرود اس دردناک منظر کو دیکھ کر اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا تو نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کی دماغ پر جا بیٹھا، اور جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پہ مارتا۔ اس طرح وہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں کئی دن تک رہا۔ تو اس وقت نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا جو شخص نمرود کے محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر تک آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسے ہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا اور وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس خالق کائنات نے ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی اور اسے عبرتناک موت دی، اور ایسی دردناک اور ہولناک موت دے کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے اور پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارنے والا، شرک کرنے والا، خود کو خدا کہلوانے والا آج خود دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رسی مضبوطی سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔